السلام علیکم دوستو، ان احادیث مبارکہ کو ملاحظہ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر ضیاء ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 281۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 282۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 285۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع و رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس نماز سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ یعنی فرض نمازوں سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 286۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک چھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا دائیں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا بائیں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا اور پھر 3 مرتبہ بایاں۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 287۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 288۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 289۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 290۔